بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شائقین فارسی کو فارسی کلاس میں خوش آمدید۔ گلستان سعدی باب اول در سیرت پادشاہان چل رہی ہے اور اس میں ہم حکایت نمبر 17 پڑھیں گے۔ اس سے پہلے 2 حکایتیں اکٹھی پڑھی گئیں، ایک نسخے کے اندر دونوں کو یکجا کر دیا گیا تھا اور نمبر 1 دیا گیا تھا حکایت نمبر 15، جبکہ 16 بھی اسی کے اندر شامل تھی۔ تو جب میں نے ایک دوسرا نسخہ دیکھا گلستان کا تو اس میں اس کو حکایت نمبر 17 قرار دیا، اس لیے آپ اس کو 17 سمجھیں۔ آج کی حکایت میں ایک دوست عیالدار ہے، باپ بیوی بچوں والا، اور روزگار نہیں ہے، تو اس نے دوسرے شہر میں جا کے کمانے کا منصوبہ بنایا اور اپنے دوست سے مشورہ کیا۔ تو دوست نے کہا کہ اپنے ہی ملک میں کام کرو، باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں حساب کتاب جانتا ہوں، آپ کو پتہ ہے، تو مجھے اگر بادشاہ کے دربار میں محاسب کے طور پہ یا دفتری امور دے دیے جائیں تو اچھی بات ہوگی۔ تو دوست نے کہا کہ ایسے خطرے میں نہ پڑو، بادشاہوں کے مزاج کا پتہ نہیں ہوتا کہ بندہ امید اور بیم میں ہی رہتا ہے، خوف اور امید کا شکار رہتا ہے، اس لیے آپ بہتر ہے کہ کوئی اور کام کر لیں، اس کام میں نہ پڑیں، پرائیویٹ اپنی جاب کریں کوئی، یا کوئی اپنا کاروبار دھندا کوئی اور کر لیں۔ لیکن یہ دوست کسی طریقے سے لگ جاتا ہے اور پھر وہی ہوتا ہے جو دوست نے جس خطرے کا بتایا تھا کہ پہلے تو خوب کمایا، خوب نام کمایا، لیکن حاسدین نے اس کی شکایت کی اور بادشاہ نے عہدے سے ہٹایا اور یہ پھر فاقہ مستی کا شکار ہو گیا۔ تو یہ لمبی داستان ہے، آج ہم پہلا حصہ اس کا پڑھیں گے، ہو سکتا ہے 3 حصے ہوں اس کہانی کے۔ تو اصل مقصد تو ہمیں سیکھنا ہے فارسی کو پڑھنا سمجھ لیں، پڑھنا سیکھ لیں اور سمجھنا سیکھ لیں اور کچھ الفاظ کے معنی جان لیں۔ تو انشاءاللہ اس کو ہم آج آگے لے کے چل رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یکی از رفیقان، دوستوں میں سے ایک دوست نے شکایت روزگاری نامساعد حالات کی شکایت کی۔ روزگار حالات، زمانہ، حالت، ان سب کے معنی میں آتا ہے۔ پیش من آورد، وہ میرے سامنے آیا یا میرے سامنے لایا، آوردن ہوتا لانا، تو میرے سامنے یہ شکایت لے کے آیا کہ بہت بری حالت ہے، کہ کفاف اندک دارم، کہ راشن پانی یا سامان زندگی جو ہے وہ میں بہت تھوڑا رکھتا ہوں۔ وعیال بسیار، جبکہ عیال یعنی بچے میرے بہت زیادہ ہیں، خاندان بڑا ہے۔ و طاقت بار فوقہ نمی آرم، اور فاقہ کے بوجھ کی طاقت کو میں نہیں لا رہا، یعنی میرے بس میں نہیں ہے کہ میں اس فاقہ مستی سے کے بوجھ کو سہار سکوں۔ بارہا در دلم آمد، کئی بار، بار کی جمع ہے بارہا، کئی بار در دلم میرے دل میں آمد بات آئی ہے کہ بے اقلیم دیگر نقل کنم، کہ میں کسی دوسرے ملک کی طرف نقل مکانی کر جاؤں، کسی اور طرف چلا جاؤں۔ تا در اور اون صورت، تاکہ کسی بھی صورت میں جس سے بھی میں وہاں دوچار ہوں کہ زندگانی کردہ شود، زندگی گزر رہی ہو، جس حالت میں بھی وہاں میری زندگی گزر رہی ہوگی، کثیرہ برنیکو بدمن اطلاع نہ باشد، کسی کو بھی میرے اچھے برے حالت کی اطلاع نہیں ہوگی، تو نہ کسی کو میرا پتہ چلے گا اور نہ مجھے کوئی ملامت کرے گا۔ بسی گروسنا خفت و کس نہ دانست کے کیست، بسی جام بلب آمد کے برو کس نہ گریست۔ یہ شعر ہے کہ کتنے ہی بھوکے لوگ سوئے ہوتے ہیں لیکن کوئی نہیں جانتا کہ یہ بندہ کون ہے جو سویا ہوا ہے۔ بس جام بلب آمد، اور کتنے ہی جام بلب ہوتے ہیں یعنی جن کی جان لبوں پہ آئی ہوتی ہے، مرنے کے قریب ہوتے ہیں، ادم ہوئے لوگ کہ بروکس نگریس، اس پر کوئی بھی نگاہ نہیں کرتا۔ نگریستن ہوتا ہے دیکھنا، دیدن کے معنی میں، تو کوئی بھی اس پر نگاہ شفقت نہیں ڈالتا کہ اس کی کوئی مدد کرے۔ بعض از شماتت اعداء بر اندیشم، پھر کیا ہوا کہ دشمنوں کی ہنسی سے، شماتت ہوتا ہے جاگنسائی کرنا، یعنی کسی کے برے حال پہ
خندہ کرنا، ہنسنا۔ بر اندیشم، مجھے اندیشہ ہو گیا، یہ اندیشیدن مصدر ہے لیکن بر لگ کے ایک نیا مصدر بن گیا، مرکب مصدر، اس سے پھر بر اندیشم فعل بن گیا، فعل ماضی مطلق۔ پھر مجھے خطرہ ہوا، فکر ہوئی کہ دشمن ہنسیں گے اور کیا کریں گے کہ بتونا در قفائے من بکندند، وہ میری یہ قفا کہتے ہیں یہ گردن کا پچھلا حصہ، یعنی پیٹھ پیچھے ہم کہہ لیں، وہ میری گردن کے پیچھے ہنسیں گے، تانا دیں گے اور ہنسی اڑائیں گے۔ وسائی مرا در حق عیال بر عدم مروت حمل کنند، وسائی مرا، اور میری سعی اور کوشش کو در حق عیال، بال بچوں کے حق میں، بال بچوں کے سلسلے میں، بر عدم مروت، عدم مروت پر، حمل کنند خیال کریں گے، متحمل احتمال کریں گے، یا وہ سمجھیں گے کہ ان کو بچوں کا خیال ہی نہیں ہے، خود باہر نکل گیا ہے اور بچوں کو یہاں ملک کے اندر ہی بھوکا چھوڑ گیا ہے۔ وہ گویند، وہ کیا کہیں گے؟ کہیں گے کہ ببین اون بے حمیت رو کہ ہرگز نہ خواہد دید روی نیک بختی کہ آسانی گزیند خویشتن را زن و فرزند بگزارد بسختی۔ یہ شعر ہے۔ ببین، دیکھ، آن بے حمیت، اس بے غیرت کو، بے حمیت کو، را کا معنی کو، کہ ہرگز نہ خواہد دید، کہ بالکل یہ نہیں دیکھے گا، روی نیک بختی، نیک بختی کے چہرے کو، یعنی اس کا نصیب تو کبھی اچھا ہوگا ہی نہیں، قسمت کبھی سنورے گی ہی نہیں۔ کہ آسانی گزینت خویشتن را، کہ اپنے جسم کے لیے، اپنے لیے تو یہ آسانی کو اختیار کر چکا ہے۔ گزیدن ہوتا ہے اختیار کر لینا، پسند کر لینا، اپنے لیے تو اس نے آسانیاں پسند کر لی ہیں، زن و فرزند بگزارت بسختی، جبکہ بیوی اور بیٹے کو سختی میں چھوڑ گیا ہے اور اس کو فاقہ مستی میں رہنے دیا ہے۔ اور در علم محاسبت، چنانکہ معلوم ہے، اب وہ دوست یہ اندیشہ کر کے، سوچ کے اپنے رفیق سے کہتا ہے کہ در علم محاسبت، چنانکہ معلوم ہے، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں علم حساب میں کچھ درک رکھتا ہوں، چیزیں دانم، کوئی چیز جانتا ہوں، مجھے اس کا کوئی علم ہے۔ اگر بجاہ شما، اگر آپ کے ذریعے، آپ کی وجہ سے، جہت معین شود، کوئی صورت معین ہو جاتی ہے، کوئی عہدہ مل جاتا ہے کہ موجب جمعیت خاطر باشد، تو وہ جمعیت خاطر کا سبب بنے گا، یعنی میری دل بستگی کا ایک ذریعہ بن جائے گا اور مجھے حوصلہ ملے گا۔ بقیت عمر از عہدہ شکر آن بیرون آمدن نتوانم، بقیت عمر، باقی جو عمر ہے میری گزرے گی، از عہدہ شکر آن بیرون آمدن، اس شکر کے منصب سے باہر آنے میں آ نہیں سکوں گا، یعنی میرے اوپر اتنی مہربانی ہوگی کہ میں پوری زندگی اس کا شکر ادا نہیں کر سکوں گا، اتنا بڑا احسان آپ میرے اوپر کریں گے۔ گفتم، میں نے کہا، عملے بادشاہ، اے برادر، تو طرف دارد، اے بھائی، جو بادشاہ کا کام ہوتا ہے وہ دو طرفہ ہوتا ہے۔ یہ جو بادشاہوں کے معاملے ہے یہ دو طرفہ ہوتے ہیں، دو جہت کے ہوتے ہیں۔ امید و بیم، اس میں امید بھی ہوتی ہے اور خطرہ بھی ہوتا ہے۔ بیم کا معنی خطرہ، ڈر، یعنی امید اور خوف سے ملی جلی یہ ملازمت ہوتی ہے، یعنی امید نان و بیم جان۔ کیا مطلب؟ روٹی کی امید ہوتی ہے یا جان کا خطرہ ہوتا ہے، اس کا ڈر ہوتا ہے۔ خلاف رائے خردمندانہ است، اور یہ خردمندوں کی رائے کے خلاف ہے یہ بات، بدون امید داریم بن افتادم، کہ اس امید کو اس خطرے میں ڈال دیا جائے، تو یہ خردمند، عقل مند لوگوں کے نزدیک یہ درست بات نہیں ہے۔ آگے شعر ہے، کس نہ آید بخانہ درویش، کوئی نہیں آتا درویش کے گھر میں، درویش کے گھر میں کوئی نہیں آیا کرتا، خراج زمین نو باغ بدے، کہ وہ زمین کا خراج دے اور باغ کا خراج دے، تو ایسے خراج میں پڑھنے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہے۔ یا بے تشویش و غصہ راضی شو، یا جگر بند پیش زاغ بنے۔ اب آپ دو کاموں میں سے کوئی ایک کریں گے، یا تو آپ اس پریشانی اور غصے پر راضی ہو جائیں، جو بھی آپ کی حالت ہے اس پر آپ صبر کریں اور اس پر قناعت کریں، یا پھر اپنے جگر کے ٹکڑے کو کوے کے سامنے رکھ دیں۔ نہادن سے نہاد، نہاد سے نہ، پہلے امر بن گیا ہے، شروع میں با امر کی لگ گئی، کہ زاغ کہتے ہیں کوے کو، پیش زاغ، کوے کے سامنے بنے رکھ دیں۔
تو اب دو صورتوں میں سے ایک ہی ہے، یا تو بادشاہ کی ملازمت کر کے خطرے میں پڑ جا، یا پھر آپ جو بھی حالت آپ کی ہے تھوڑے پہ گزارا کر لے اور ان خطرات سے بچا رہے اور اس پر راضی ہو جا۔ تو یہ تھا آج کا سبق۔ امید ہے آپ کو کچھ آسانی ہوئی ہوگی اور کچھ سمجھ آئی ہوگی۔ کمنٹ ضرور کیا کریں، پتہ چلتا ہے، حوصلہ ہوتا ہے کہ سننے والے کچھ سیکھ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔